تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ ہجر آیات 1 تا 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم ما تسبق من امۃ اجلها وما یستأخرون وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ۔ ترجمہ: یہ الف لام را ہے، یہ کتاب الہی اور ایک واضح قرآن کی آیات ہیں۔ وہ وقت آئیں گے جب یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلم بنے ہوتے۔ ان کو چھوڑو، کھا پی لیں، عیش کر لیں اور آرزوؤں میں مگن رہ لیں۔ عنقریب یہ جان لیں گے کہ ہم نے جس قوم کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک معین نوشتہ رہا ہے۔ کوئی قوم نہ اپنی مدت مقررہ سے آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے ہٹتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یاد دہانی اتاری گئی ہے، تم تو ایک خبتی ہو، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر فیصلے کے ساتھ، اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ یہ یاد دہانی ہم نے ہی اتاری ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے بھی اگلے گروہوں میں سے اپنے رسول بھیجے، تو جو رسول بھی ان کے پاس آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ ہم مجرموں کے دلوں میں اس کو اسی طرح اتارتے ہیں، یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور اگلوں کی سنت گزر چکی ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے جس میں وہ چڑھنے لگتے، تب بھی یہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھیں مدہوش کر دی گئی ہیں، بلکہ ہم سب پر جادو کر دیا گیا ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ حروف مقطعات پر ایک جامع بحث ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کے آغاز میں کر چکے ہیں۔ ہمارے نزدیک الف لام را اس سورہ کا قرآنی نام ہے اور تلکا کا اشارہ اسی کی طرف ہے۔ لفظ الکتاب پر بھی ہم بقرہ کی تفسیر کے شروع میں بحث کر چکے ہیں۔ اس سے مراد وہ خدائی کتاب ہے جس کے اتارنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا اور جس کے پچھلے نبیوں نے خبر دی تھی۔ قرآن کی تنکیر تفخیم شان کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ کلام جو ان کو سنایا جا رہا ہے یہ کتاب الہی اور ایک واضح قرآن کی آیات پر مشتمل ہے۔ یہ اپنی صداقت کی دلیل خود اپنے اندر رکھتا ہے، کسی خارجی دلیل کا محتاج نہیں۔ اس کے باوجود جو لوگ اس کو نہیں مان رہے ہیں، اس کی صداقت کو جانچنے کے لیے معجزوں کی فرمائش کر رہے ہیں، وہ در حقیقت اپنی شامت کو دعوت دے رہے ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یعنی آج تو یہ لوگ غرور و رعونت کے ساتھ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں، لیکن آگے ایسے وقت آئیں گے اور بار بار آئیں گے جب یہ تمنائیں کریں گے کہ کاش اس کتاب کو قبول کر کے مسلمان بنے ہوتے کہ ان ہولناک نتائج سے محفوظ رہتے۔
یہ مضمون سورہ ابراہیم آیت 44 میں بھی گزر چکا ہے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا فیلہہم الامل فسوف یعلمون، یعنی اگر یہ اپنی سرمستیوں میں گم ہیں، تم کو اور تمہاری دعوت کو، خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، خاطر میں نہیں لا رہے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑو، چند دن یہ کھا پی لیں، مزے کر لیں اور عزیز آرزوؤں کے خواب دیکھ لیں، عنقریب وہ وقت آیا چاہتا ہے جب یہ اپنی سرمستی کا انجام خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ۔ یہ وجہ بیان ہوئی ہے عذاب کے مؤخر ہونے کی، مطلب یہ ہے کہ ان کے مطالبے کے باوجود ان پر عذاب جو نہیں آ رہا، تو یہ تاخیر اللہ کی ایک سنت پر مبنی ہے۔ سنت الہی یہ ہے کہ وہ کسی قوم پر عذاب بھیجنے سے پہلے اس پر اپنی حجت تمام کرتا ہے۔ اس اتمام حجت کے بعد بھی اگر وہ قوم اپنی سرکشی سے باز نہیں آتی تو لازماً وہ اپنے انجام کو جا پہنچتی ہے۔ اتمام حجت اور اخلاقی زوال کی وہ حد جس پر پہنچ کر کوئی قوم مستحق عذاب ہو جاتی ہے، ایک خدائی نوشتہ میں مرقوم ہے۔ جب اس نوشتہ کی مدت پوری ہو جاتی ہے، قوم ہلاک کر دی جاتی ہے۔ سرمو اس میں فرق واقع نہیں ہوتا، نہ اس میں تقدیم ہوتی ہے نہ تاخیر۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ کفار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تنزیہ انداز میں خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جو مدعی ہے کہ اس پر خدا کی طرف سے ہمارے لیے یاد دہانی اتری ہے، تم تو ہمیں ایک خپتی معلوم ہوتے ہو کہ ہمیں تو عذاب کی دھمکی سنا رہے ہو اور اپنے لیے فوز و فلاح کے مدعی ہو، حالانکہ ہمارے حالات تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے حالات سے 1000 درجہ بہتر ہیں۔ اگر ہم خدا کے مبغوض و مقہور ہیں اور تم خدا کے محبوب و منظور نظر ہو، تو ہم کو یہ نعمتیں کیوں ملی ہوئی ہیں اور تم ان سے کیوں محروم ہو؟ یہ صورتحال تو صاف ظاہر کرتی ہے کہ تم ایک خپتی آدمی ہو اور خپتیوں کی سی باتیں کر رہے ہو، اور یہ بھی تمہارا ایک خپت ہی ہے کہ تم مدعی ہو کہ تمہارے پاس فرشتہ آتا ہے۔ اگر فرشتے آتے ہیں تو ہم کو دکھاؤ کہ تم اس دعوے میں سچے ہو۔ ان فرشتوں کو تم ہمارے پاس کیوں نہیں لاتے کہ ہم بھی ذرا دیکھیں اور سنیں کہ وہ کیسے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آخر تمہیں ایسے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ تمہارے پاس تو آتے ہیں اور ہمارے پاس نہیں آتے؟ لو ما تعطینا میں لو ما ابھارنے، اکسانے یا مطالبے کرنے کے مفہوم میں ہے، یعنی کیوں نہیں ایسا کرتے۔ کلام عرب اور قرآن مجید میں اس کی نظیریں موجود ہیں۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما کانوا اذا منذرین، یہ مذکور بالا مطالبہ کا جواب ہے۔ حق کے معنی یہاں فیصلے کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنی عقل اور سمجھ سے کام لیں اور آفاق و انفس میں جو نشانیاں موجود ہیں اور جن کی طرف قرآن توجہ دلا رہا ہے ان پر غور کریں اور ان کی روشنی میں ایمان لائیں۔ ایمان لانے کے لیے فرشتوں کے اتارے جانے کا مطالبہ نہ کریں۔ فرشتے تو ہم لوگ پر اس وقت بھیجتے ہیں جب لوگ اندھے بہرے بن جاتے ہیں اور عذاب کے سوا ان کے لیے کوئی اور چیز باقی نہیں رہ جاتی۔ اس وقت فرشتے خدا کا فیصلہ لے کر اترتے ہیں اور وہ قوم نیست و نابود ہو کر رہ جاتی ہے، اس کے بعد کسی کو مہلت نہیں ملتی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت پرزور الفاظ میں تسکین و تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ یعنی قریش اس قرآن عظیم کی قدر نہیں کر رہے تو تم اس کا غم نہ کرو۔ یہ کتاب تمہاری طرف سے کسی طلب اور تمنا کے بغیر ہم ہی نے تم پر اتاری ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر یہ لوگ اس کو رد کر رہے ہیں تو رد کر دیں، خدا اس کے لیے دوسروں کو کھڑا کر دے گا جو اس کو قبول کریں گے اور اس کی دعوت و حفاظت کی راہ میں کسی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ یہی مضمون سورہ انعام میں یوں بیان ہوا ہے،
फ़इन यकफ़ुर बिहा हाउलाइ फ़क़द वक्कलना बिहा क़ौमन लैसु बिहा बिकाफ़िरीन। अनआम 79। अगर ये लोग इसका इनकार कर दें तो तुम इसका गम ना करो, हमने उस पर ऐसे लोगों को मामूर कर रखा है जो इसका इनकार करने वाले नहीं। मतलब ये है कि अगर ये लोग इसको कबूल करते हैं तो उसमें इनकी अपनी ही दुनिया और आखिरत की सआदत है, और अगर ये अपनी बदकिस्मती और शामत आमाल से इसको रद्द कर देते हैं तो दूसरे इसके कबूल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। चुनांचे जब कुरैश ने इसको कबूल करने से इनकार किया तो अल्लाह ताला ने अंसार के सीने इसके लिए खोल दिए। उन्होंने इसको हाथों हाथ लिया और इसकी हिफाजत की राह में किसी कुर्बानी से भी दरेग नहीं किया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना में हसर दर हसर का मज़मून पाया जाता है। इससे उस हकीकत का इजहार मकसूद है कि ये किताब तुमने हमसे मांग कर तो ली नहीं है कि तुम पर लोगों से इसको कबूल करवाने की ज़िम्मेदारी हो। तुम पर ज़िम्मेदारी सिर्फ़ तबलीग व दावत की है, तुम उसको अदा कर दो। रहा इस किताब की हिफाजत और इसके क़याम व बका का मसला, तो ये हमसे मुताल्लिक़ है। इसकी हिफाजत और इसके क़याम व बका का इंतज़ाम हम करेंगे। अल्लाह ताला ने ये वादा किन किन शक्लों में पूरा किया, तारीख़ में इस सवाल का पूरा जवाब मौजूद है। इस तफसील में जाने का यहाँ मौका नहीं है। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी शियाइल अव्वलीन वमा यातीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन कज़ालिका नस्लुकुहु फ़ी क़ुलूबिल मुजरिमीन ला युमिनून बिही वक़द ख़लत सुन्नतुल अव्वलीन। तस्कीन व तसल्ली के मज़मून को मज़ीद मुअक्कद व मुबरहन करने के लिए ये हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सरगुज़िश्तों का हवाला है कि आज अपनी कौम की तरफ जो तजर्बा तुम्हें हो रहा है ये कोई नई बात नहीं। हमने तुमसे पहले भी जो रसूल पिछली कौमों में भेजे उन्हें भी अपनी अपनी कौमों की तरफ से इन्हीं हालात से दो चार होना पड़ा। जिस तरह आज तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है, इसी तरह तुमसे पहले आने वाले रसूलों का भी मजाक उड़ाया गया। अल्लाह के रसूलों की दावत चीज़ ही ऐसी है कि नाफरमानियों में डूबे हुए मुजरिमीन इसको ठंडे ही बर्दाश्त करते। ये चीज़ उनको तीरो निश्तर की तरह चुभती है और वो उसको उगलने के लिए ज़ोर लगाते हैं। चुनांचे ये तुम्हारी कौम के लोग भी इस पर ईमान नहीं लाएंगे, बल्कि वही रविश उन्होंने इख्तियार की है जो उनके पेशरुओं ने इख्तियार की, और लाजिमन उसी अंजाम से भी दो चार होंगे जिससे उनके पेशरू दो चार हुए। वलौ फ़तहना अलैहिम बाबम मिनस समाइ फ़ज़ल्लु फ़ीहि यारुजून लक़ालू इन्नमा सुक्किरत अबसारुना बल नहनु क़ौमुम मसहूरून। यानी फ़रिश्तों का उतारा जाना तो अलग रहा, अगर हम उनके लिए आसमान में कोई दरवाज़ा भी खोल दें और वो उसमें चढ़ने लग जाएं, जब भी वो ईमान ना लाने के लिए कोई ना कोई बहाना पैदा कर ही लेंगे। कहेंगे कि हमारी निगाहें खीरा कर दी गईं और हमारी कौम मर्दों और औरतों सब पर जादू कर दिया गया। मतलब यह है कि उनके ईमान ना लाने का असल सबब ये नहीं है कि उनकी तलब के मुताबिक उनको कोई मौजज़ा नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि इसका असल सबब यह है कि वो अपनी ख्वाहिशात और अपने मज़ूमात में कोई तब्दीली कबूल करने और इस्तकबार के सबब से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।